بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سامعین کرام، اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ لوٹیں گے جماعتوں میں، گروہوں میں، الگ الگ جماعتوں میں، چاہے دین کے نام پر جماعت ہو یا خیر اور شر کے نام پر جماعت ہو یا کالے اور گورے کے نام پہ جماعت ہو یا چھوٹے یا بڑے کے نام پہ جماعت ہو یا مرد اور عورت کی الگ الگ جماعت ہو، یعنی اس دن انسان لوٹے گا الگ الگ متفرق جماعتوں میں تاکہ لیروا اعمالہم، ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں کہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر کون سے اعمال اور کون سے اعمال حسنہ یا اعمال سیئات انجام دیے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو کسی آدمی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اسے وہ دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ذرہ برابر شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، تو اس کو بھی وہ دیکھ لے گا، یعنی کہ اس کے انجام کو وہ پالے گا۔ ذرہ برابر نیکی، اس کا بھی بدلہ اسے ملے گا، اور ذرہ برابر بدی یا برائی، اسے بھی اس کا بدلہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا۔ بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ الخیل لثلاثہ، لرجل اجر ولرجل سطر وعلى رجل وزر، ثم سئل في آخر الحدیث عن الحمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کے مالک تین طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اس گھوڑے کی وجہ سے اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی اس کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اور پرورش کرنے کے بعد اس گھوڑے کو اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں، جہاد کے لیے لگا دیتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے اس گھوڑے کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ گھوڑا ان کے لیے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے گھوڑا پردے کا کام کرتا ہے، اور کسی آدمی کے لیے گھوڑا تباہی کا اور شرمندگی کا، وبال کا سبب بن جاتا ہے۔ جب یہ گھوڑے کا استعمال دکھاوا کے لیے، ریا و نمود کے لیے، شہوت کے لیے، شہرت کے لیے استعمال جب ہونے لگتا ہے تو یہ اس انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھچر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کا آپ نے تلاوت کیا، اور فرمایا کہ آیت کریمہ اس معنی میں نہایت ہی جامع
اور مفید ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ انسان ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کے انجام کو وہ دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر بدی کرے گا تو اس کا انجام بھی وہ پا لے گا۔ اسی طریقے سے ذرہ کہتے ہیں یعنی چونٹی کی سب سے چھوٹی شکل کو ذرہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا کہ یہ سورت جامع ہے، بیان کرنے والی ہے خیر کو اور شر کو، تو جو اس کے اندر خیر کا ارادہ کرے گا اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے حساب سے اسے بدلہ دیا جائے گا، اور جو برا عمل کرے گا اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن اس کو بدلہ دے گا، اس کو سزا دے گا۔ جیسا کہ صحیحین کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو جہنم سے حتی المقدور بچنے کی کوشش کرو، اگر تمہارے پاس کھجور کی گٹھلی کے ذریعے سے جہنم سے بچنے کے وسائل ہوں، اسباب ہوں، تو جہنم کی گٹھلی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی سختی سے، اس کی شدت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں ہے، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات نہیں کر سکتے، معمولی سی معمولی چیز بھی قربان نہیں کر سکتے، تو یہ اپنے اوپر لازم پکڑو کہ اچھے کلمات کا استعمال کرو۔ زبان جب کھولو تو اس زبان کا استعمال اچھے کلمات کے لیے کرو، اس زبان سے اچھے الفاظ کا استعمال کرو، اس زبان سے کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کے لیے گالی یا کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے استعمال نہ کرو، کیونکہ جنت ہمارے لیے سب سے اولین درجہ اولین مقام رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہمارے لیے ضروری اور ہمارے سب سے بہترین اقدام میں سے ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر ایک حدیث روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے لیے کافی ہے۔ اب میں جب اس آیت کو میں نے پڑھ لیا تو میں اب بے فکر نہیں رہ سکتا، بے پرواہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ میرے سامنے ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو پانے کے لیے ہمیں خیر کا راستہ اختیار کرنا ہے، شر کا راستہ چھوڑنا ہے، تو میرے اندر بے پرواہی اور لاپرواہی نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس عظیم سورت سے ہمیں اور آپ کو کچھ فائدے کی چیزیں جاننے کو ملتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ آیت کریمہ اور یہ سورت ہمیں اور آپ کو خبر دیتی ہے کہ کل قیامت کے دن زمین ہمارے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، جو اس کی پشت پر رہتے ہوئے جو کچھ اعمال انجام دیتے ہیں، چاہے وہ اعمال صالحہ ہوں یا اعمال باطلہ ہوں، اعمال سیئہ ہوں، اللہ کے حضور یہ زمین گواہی دے گی۔ جیسے ہمارے ہاتھ، جیسے ہمارے پاؤں، چاہے ہمارے جسم کے اعضاء و جوارح کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی پیش کریں گے، اسی طریقے سے یہ زمین بھی کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ہمارے خلاف حجت قائم کرے گی اور گواہی دے گی۔ اسی طریقے سے اس سورت سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن لوگوں کو الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ ٹولیوں میں اٹھائے گا اعمال کے حساب سے، اور سب کا مقصد اپنے ٹھکانے کی طرف ہوگا۔ اہل جنت
اللہ سبحانہ تعالی ہم کو ان جنتیوں میں بنائے وہ اپنی جنت کی طرف کیا کہتے ہیں چہرہ کیے ہوئے ہوں گے، اور جہنمی العیاذ باللہ ہم تمام مسلمانوں کو مولا جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، وہ ان کی طرف ہانکتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالی لے جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی متقیوں کو رحمان کی طرف وفد کی شکل میں لے کے آئے گا اور جہنمیوں کو ہکالتے ہوئے جہنم کے اندر لے جائے گا۔ اسی طریقے سے اس صورت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالی بندوں کو قیامت کے دن ان کی اعمال کو دکھائے گا۔ اگر معاملہ خیر کا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی خیر عطا فرمائے گا، اور اگر شر ہے تو اللہ سبحانہ تعالی اس کو بدلہ انہیں دے گا۔ اللہ فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کہ اللہ سبحانہ تعالی جو نیکیاں کیے ہوں گے اس کو بھی پالیں گے، اور جو برائی کیے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی ان کو بھی اس کا بدلہ انہیں دے گا۔ جیسے کہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم ایاہ فمن وجد خیرہا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ اللہ سبحانہ تعالی کہے گا کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جس کو میں نے تمہارے لیے شمار کر رکھا ہے، اور تمہیں اس کا پورا بدلہ دوں گا۔ جو خیر پائے تو وہ اللہ کی تعریف بیان کرے، اور جو خیر نہ پائے، شر پائے، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اسی طریقے سے اس صورت سے ہمیں چوتھی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کے کرنے پر ابھارا ہے، گرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعمال سیئہ سے بچنے کی تلقین کی ہے، گرچہ وہ چھوٹی چیز کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ عز وجل طالباً، کہ اے لوگو چھوٹی چیزیں، کمتر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تمہارے لیے جہنم کا مطالبہ کر لیں گی۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ مسلمانوں کی شان یہ ہے، مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی معروف چیز کو کمتر نہیں سمجھتا، حقیر نہیں سمجھتا، گرچہ وہ اپنے بھائی سے مسکرا کر اچھے چہرے کے ساتھ ہنستے ہوئے ملاقات کیوں نہ کرے، یعنی اچھے سے مسکرا کر ملاقات کرنا ہو اپنے بھائی سے تو اس کو بھی باعث ثواب سمجھتا ہے، اسے حقیر نہیں سمجھتا۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالی کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا، جو انسان جو کچھ کرے گا اس کا مکمل بدلہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے دے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، رائی کے دانے کے برابر اگر خیر ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا ڈبل بدلہ دے گا، اور رائی کے دانے کے برابر اگر شر ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی اسی کی مثل اس کو بدلہ دے گا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو اس عظیم صورت سے جو چیزیں ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جہنم سے حتی الامکان بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اعمال سیئہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔